اپنی فکر کرو. یہاں کوئی تمہارے ساتھ لائل نہیں ہے. یہاں سب اپنی اپنی زندگیوں کی بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں. یہاں تمہیں کہیں سے بھی اپنائیت نہیں مل سکتی بھائی. یہاں کوئی بھی تیرے درد کو نہیں سمجھ سکتا. کوئی بھی آ کر تیری تنہائیوں کو ختم نہیں کر سکتا. کوئی بھی آ کر تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر تجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں. سب دعوے، سب جھوٹ، سب فراڈ. مطلب کی دنیا چل رہی ہے، مطلب کا ٹائم چل رہا ہے بھائی. اپنی فکر کر، گمنامی میں اپنے اللہ کو راضی کر. چھوڑ دے یہ لوگوں کا انتظار کرنا، اپنے اللہ کو ساتھ لے. اکیلے نکل، یہ سفر شروع کر. اللہ کی طرف بڑھتا جا. کسی نے ساتھ دیا تو ویل اینڈ گڈ، نہ دیا کوئی مسئلہ نہیں. مرد ایسے ہی جیتے ہیں. تجھے اپنی زندگی کی ساری جنگیں خود سے لڑنی ہے بھائی. اس آیت کو دل پہ لکھ لے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. تیرا رب کہہ رہا ہے کہ میرے علاوہ نہ تو تیرا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار. دوست سمجھ، وہ تجھے اپنا دوست کہہ رہا ہے. اللہ کے بندے، ساری دنیا جہاں کے بادشاہوں کا بادشاہ تجھے، ایک عام انسان کو جس کی کوئی اوقات نہیں، جس کی کوئی ویلیو نہیں، اس سے اپنا دوست کہہ رہا ہے. اس کے بعد بھی تمہیں دنیا سے دوستیاں لگانی ہیں، دنیا پہ بھروسے کرنے ہیں. اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مددگار بھی میں ہوں تیرا. کیونکہ وہ جانتا ہے جب تو اس کی طرف آئے گا تو تو کبھی سیڈ بھی ہوگا، کبھی ہرٹ بھی ہوگا، کبھی پتھر بھی لگیں گے تجھے، زخم بھی آئیں گے تجھے. مدد کی ضرورت تو پڑے گی، تو پھر تیرا دھیان دنیا پہ جائے گا. تو وہ دھیان دنیا پہ نہ جائے، اس لیے اس رب نے کہا مددگار بھی میں ہوں. میں ایسا دوست نہیں ہوں جو کمزوریوں میں منہ موڑ لیتا ہے. میں ایسا دوست. اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنی مرضیاں سائڈ پہ رکھو. اب 60-70 سال کے لیے اپنی خواہشوں سے لڑو. دل چاہے یا نہ چاہے، سکون ملے یا نہ ملے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ تمام کام کرو جو تم پر فرض ہے. یہ کلمے کی ریکوائرمنٹ ہے اور تم کلمے والے ہو. تم ہی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو گے. جنہوں نے کلمے سے انکار کیا ہوا ہے، ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم نماز پڑھو. ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم اپنی حیا کی حفاظت کرو. اللہ ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پہلے مجھے مانو. لیکن جس شریعت کا اقرار تم نے کر لیا، جس کلمے کا اقرار تم نے کر لیا، اب یہ کلمہ تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کلمے کے نیچے گزارو. اور تم کیا 2-4 لڑکیوں سے سچ اور جھوٹ بول کر ان کے ایموشن سے کھیلتے رہتے ہو. اللہ کے بندے، تمہارے گھر میں 4 بہنیں جوان بیٹھی ہیں، کوئی ان سے کھیلے گا تو کیسے لگے گا؟ جو باتیں تم غیروں کی بیٹیوں سے کرتے ہو، غیروں کی بہنوں سے کرتے ہو، امیجن کرو یہی باتیں کوئی تمہاری بہن سے کرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. تو کیوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم کے راستے پر لگا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو تو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ تو بہت اچھے بہترین لوگ ہو یار. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آؤ یار اچھی سی زندگی گزارتے ہیں قسم سے. بس صرف مرنے تک اللہ کی مان لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاق اچھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیتے ہیں. اچھی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے.